یہ سمجھنا چاہیے نیت کیا ہونی چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ مہمان جو ہے وہ خدا کا تحفہ ہے. مہمان آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہمان کا رزق گھر پہ بھیج دیتے ہیں. لہٰذا جب اللہ کی رحمت گھر پہ آتی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس بارش کی طرح ہوتی ہے جو صرف ایک جگہ کو گیلا نہیں کرتی بلکہ پوری جگہ کو تر کر دیتی ہے. لہٰذا جب مہمان گھر پہ آ رہا ہے تو اب اس کا رزق آیا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ گھر والوں کا رزق بھی اس میں شامل کر کے بھیجیں گے. جو کھانا مہمان کو کھلایا جاتا ہے اس کے اوپر حساب نہیں ہوتا. یعنی کہ مہمان کے سامنے جب کچھ رکھا جائے اس کو کھلایا جائے, جتنی کثرت سے اس کی اکرام کیا جائے اس کے اوپر حساب نہیں ہے. مہمان کے لیے کھانے میں اہتمام کرنا یہ بھی عین سنت ہے. اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی وہ ہم تو ان کو اتنا کھانا پیش کرتے ہیں لیکن وہ تو ضائع ہو جاتا ہے, وہ تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں یہ وہ ایکویشن ہے جس پہ نہ آپ کو گناہ نہ اس کو گناہ, اس لیے کیونکہ آپ نے اپنا جو آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کا اکرام کرنا, اس کے لحاظ سے اس کو پیش کیا. اب اس کے اوپر یہ کہیں پہ واجب نہیں ہے کہ جتنا تمہیں دیا گیا ہے تم نے سبھی کھانا ہے, کچھ چھوڑنا نہیں ہے, رزق کو ضائع نہیں کرنا. وہ اتنا ہی کھا سکے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جو بچ گیا وہ ضائع ہونے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا, نہ اس کی طرف سے نہ آپ کی طرف سے. ہاں اب یہ ہے کہ جو بچ گیا اس کو آپ آگے صدقہ کر دیں, جو آپ کے ہیلپرز ہیں ان کے ساتھ, یا جو آپ کے ارد گرد مستحقین ہیں ان کو کس طرح پہنچا دیں تاکہ وہ ویسٹ بن میں نہ جائے, استعمال ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس مہمان کے اوپر کوئی وہ آئے گا کہ بھائی اس کو تو ہم نے اتنا دیا تھا اس نے سب ضائع کر دیا. جس گھر میں مہمان نہیں آتے, ایک حدیث شریف میں آتا ہے علوم میں کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس میں فرشتے نہیں آتے. یعنی کہ مہمانوں کا آنا جو ہے وہ اللہ کا وہ تحفہ ہے جو اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی لے کے آتا ہے. ایک اور کنز الاعمال میں ایک حدیث ہے کہ برا ہے وہ شخص جس کے پاس مہمان نہ آئیں. اگر آپ کے گھر مہمان ٹھہرے ہوں اور آپ نفل روزے رکھنے کے عادی ہوں, اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور آپ نفل روزے رکھنے کے عادی ہوں تو مہمان کے اکرام میں وہ نفل روزہ چھوڑ دینا بہتر ہے.